ناول نیم میکائیل ادینہ خان رائٹر کس نمبر 15 پارٹ 1۔ تو جیسے آپ لگ رہے تھے میں نے ویسے ہی بولا ہے، اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا تو میں ہی آپ کو جوکر لگ رہا تھا، یہ دونوں کیوں نہیں لگے؟ حسن نے سوالیہ آبرو چکائی۔ اوف، دوستوں میں کامیڈی بات ہوتی ہے، میں اس لیے بول رہا تھا۔ اس کے ناک منہ چڑھا کر کہنے پر وہ تینوں ہنس دیے۔ اور ہم دوست کب بنے؟ حسن نے آنکھیں چوٹی کیے اسے دیکھا۔ ابھی بنے ہیں، جب میں وہاں سے آیا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ حسن نے ماتھے پر بل ڈالے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ او ہی، آپ بالکل زوئی خالہ جیسے لگ رہے ہو، وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں۔ یہ تھا بوا، اسے ایسے کس نے دیا، مطلب ایسے کس نے کیا؟ وہ ہنس کر چہرے پر ویسے ہی تاثرات سجائے ان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی خالہ کے نام پر حسن کے دماغ میں یکدم اس دن والی ہنستی ہوئی لڑکی آ سمائی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ کھا لینا چاہیے۔ کافی دیر سے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا میکائیل جھٹ سے سیدھا ہو بیٹھا، کیونکہ وہ اب گھر کی طرف جا رہا تھا اور اسے ایسے سب کو پبلک میں ڈسکس کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ انواع کی صبح فجر کی اذان سے پہلے کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو میکائیل اور جے لپٹ کر سو رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی دونوں پر کمفرٹر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تہجد ادا کر کے اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر کھڑکی کھول کر نیچے لان میں جھانکا۔ اندھیرے میں وہ حیات کردار کو واک کرتے دیکھ کر چونکی۔ فجر میں ابھی وقت باقی تھا، اسی لیے میکائیل اور جے بھی سو رہے تھے۔ جے نے میکائیل کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جانا شروع کر دیا تھا، ورنہ اسے نہیں معلوم تھا وہ پہلے نماز پڑھتا تھا یا نہیں۔ انواع کی عادت تھی جے کو اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی، مگر اب وہ مسجد جانے کا شوقین بن چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ حیات کردار سوچوں میں گم تھے، تبھی وہاں اس کی موجودگی محسوس نہ کر پائے۔ السلام علیکم ڈیڈ، آپ اتنی صبح صبح یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس کی آواز پر وہ چونکے۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں بس ایسے ہی چہل قدمی کرنے آ گیا، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ خیر آپ بتاؤ کیوں جاگ رہی ہو؟ انہوں نے لمبا سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ڈیڈ؟ اس کے فکر مند لہجے پر وہ دھیرے سے مسکرائے۔ بیٹا یہ تو روز کا معمول ہے، طبیعت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے۔ میں جانتی ہوں آپ کو کیا چیز پریشان رکھتی ہے۔ اس کی بات پر وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ سارا دن اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھتے ہیں، مگر رات ہوتے ہی آپ کو پچھتاوے گھیرنے لگتے ہیں۔ جب ہر کوئی پرسکون نیند سویا ہوتا ہے، تب آپ کا دماغ ہلچل مچا دیتا ہے۔ آپ چاہے اللہ تعالیٰ سے اس کی جتنی مرضی معافی مانگیں، مگر یہ بے چینی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اس کے لیے دل صاف نہیں کریں گے جس کے خواب رون ڈالے آپ نے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی انہیں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ وہ سر جھکا گئے۔ جانتے ہیں ڈیڈ، آپ نے مجھے جاب دی، میری معمولی سی ڈگری پر تو میرے دل سے بے ساختہ دعائیں نکلی تھی آپ کے لیے۔ میں آپ جیسے فرشتہ صرف انسان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ آپ نے سب ورکرز کو ہمیشہ اپنا سمجھ کر ان کی مدد کی، مگر جب آپ کے بیٹے کے آنے کے بعد سب نے آپ دونوں کے درمیان سرد جنگ محسوس کی تو ہمیں میکائیل پر غصہ آنے لگا۔ ہم غیر ہو کر آپ کی عنایتوں کی وجہ سے آپ کے مشہور تھے، مگر وہ تو آپ کا بیٹا تھا، آپ نے نہ جانے کیا کچھ کیا ہوگا اس کے لیے، لیکن وہ اتنا بے مروت تھا۔ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ اس کا رویہ ہتک آمیز ہو گیا، سب کے دل میں اس کے لیے نفرت پنپنے لگی تھی۔ شاید میں بھی انہی میں شامل ہو جاتی، لیکن تبھی مجھے پتہ چلا میرے بیٹے کا زندگی میں میرے علاوہ جو دوست بنا تھا، جس کے لیے وہ ہر لمحے راہ الاپتا رہتا تھا، وہ میکائیل کردار تھا۔ حیات کردار نے جھٹ بے یقینی سے سر اٹھایا۔ یعنی انواع سے شادی کی وجہ اس کا بیٹا تھا؟ میں حیران تھی، اتنا کٹھور پن دکھانے والا شخص ایک بچے کے لیے اتنا نرم کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں پوری طرح غور و فکر بھی نہیں کر پائی تھی کہ آپ میرے لیے ان کا رشتہ لے آئے۔ میں نے جس طرح انہیں پرکھا تھا اسی صورت میں کسی رزق کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، تبھی منع کرتی رہی۔ میرے لیے حالات بگڑتے جا رہے تھے، میرا ہی بھائی میرا دشمن بن بیٹھا تھا، میرے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا فیصلہ کروں۔ پھر میرے والدین کے مرجھائے چہرے دیکھتے مجھے یہی فیصلہ بہتر لگا۔ یہاں آ کر میرے سب وسوسے ختم ہونے لگے۔ وہ شخص ویسا نہیں تھا جیسا دکھائی دیتا تھا، وہ اپنے آپ سے ہی ناراض تھا، اور ایسا کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا
جو میری طرح بہت سے لوگوں کے آئیڈیل تھے۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی، جناب آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، والدین کو بچوں کو ابھی کھل کر سانس لینے دینا چاہیے، ایسے وہ گھٹ گھٹ کر اندر سے مر جاتے۔ مگر رشتے کچی ڈور کی مانند ہوتے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں تو واپس نہیں آتے، بس خاک رہ جاتی ہے۔ آپ نے تو بیٹا تو کھویا، ساتھ میں اپنا چین و سکون بھی کھو دیا۔ اس طرح آپ 3 لوگوں کی زندگی میں مٹی ہو گئی۔ جو چھاننے کے بعد سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں سمجھانے لگی، اب بھی وقت ہے ڈیڈ، دیر مت کریں، آپ ہاتھ بڑھا کر انہیں سینے سے لگا لیں، ایسی ساری کثافتیں دھل جائیں گی۔ باپ ہی اب ان کے، وہ آپ کو کبھی نہیں دھتکاریں گے۔ فجر کی اذان کے بعد پر وہ مسکرا کر اٹھتی اندر چلی گئی تھی، اور وہ وہیں نگاہیں جمائے بیٹھے رہ گئے۔ ان کے بیٹے کی قسمت چمک اٹھی تھی، کیونکہ ان کی بہو لاجواب تھی۔ میکائیل بیٹا، تمہارے فائنلز ہو جائیں، پھر کچھ دن کے لیے کہیں گھوم پھر آنا۔ شرمین کی بات پر انواع نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، جو ناشتے میں مصروف تھا۔ میں تو چلا جاؤں گا مما، مگر اپنی بہو سے پوچھیں، وہ جائے گی میرے ساتھ؟ اس کے پرسکون انداز پر انواع گڑبڑا گئی، کیونکہ اب شرمین کا رخ اس کی طرف ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی اس کی منہ پر طبیعت انواع کو سخت زہر لگتی تھی۔ جی مما، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ خفت مٹانے کو سر جھکا گئی۔ حیات کردار چپ چپ سے تھے۔ میکائیل نے ان کی لا تعلقی کو شدت سے محسوس کیا تھا، مگر کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ضرور جانا چاہیے بیٹا، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، پھر تو خود ہی کہیں جانے کا دل نہیں کرتا اور نہ ہی فرصت ملتی ہے۔ ان کے سمجھانے پر وہ سر ہلا گئی۔ اب کیا کہتی وہ؟ میکائیل جے کو اسکول چھوڑتا یونیورسٹی چلا گیا۔ جہانگیر زیب، مس سارا نے اس کا نام پکارا تو وہ بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی کلاس میں سب سے چھوٹا تھا۔ ہر بچہ 4 یا 4.5 سال کا تھا، تبھی ٹیچر نے اس کا قد اور عمر دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ سب کو مانیٹر بنایا تھا۔ ہر ہفتے الگ بچے کی باری آتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مس زارا پر اس کی ذہانت کے راز کھلنے لگے تھے۔ وہ اپنی عمر سے بڑھ کر ہوشیار تھا، اس لیے انہوں نے سوچا اس ہفتے اس کی باری ہے۔ یش مس، اس کے ناگپور چڑھانے پر انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ جہانگیر، اس بار آپ بنو گے کلاس مانیٹر، وہ بمشکل سنجیدگی اختیار کیے بولی۔ لیکن مجھے نہیں بننا مس، اس نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ ارے کیوں بھائی؟ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ہر بچہ اتاولا ہوتا تھا بننے کے لیے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ چھٹی نہیں کرنے دیتی ہیں پھر؟ لیکن ایک بچے کو ضروری کام بھی ہو سکتا ہے، ایک بچے کو ضروری کام بھی تو ہو سکتا ہے، اس نے فٹ سے جواب دیا۔ مگر بیٹے، میں نے کون سا زیادہ دن کے لیے بنا رہی ہوں، آپ ریگولر کلاسز لے رہے ہو، بس 1 ہفتے کی ہی چھٹیاں کی تھی، وہ بھی آپ کی ممی نے درخواست دی تھی، ان سے میری پرسنلی بات ہوتی رہتی ہے، وہ اس حق میں نہیں ہے کہ آپ چھٹیاں کریں۔ انہوں نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ممی چھٹی نہیں کرنے دیتی ہیں، لیکن بچے کو فیور بھی ہو سکتا ہے، بچے کو بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے انہیں تمام ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، نہ بنیں آپ، آخر وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اسے ڈسٹر بورڈ، پوائنٹر اور باقی ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھانی تھی، تبھی بہانے بنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے تو کہا تھا وہ دوستی کرنا چاہتا ہے بچوں سے، مگر اس نے ابھی تک کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ لڑکوں سے پھر بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیتا تھا، مگر لڑکیوں سے 100 فٹ کی دوری پر بیٹھتا تھا، سب کو زیچ کرنے میں پیش رہتا تھا۔ کون ہوم ورک کرنا بھول گیا، کس نے رنگ برنگی جرابیں پہنی ہیں، کس کے ناخن بڑے ہیں، سب کچھ اس کے علم میں رہتا تھا۔ چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اوکے؟ السلام علیکم اپیا، کیسی ہیں آپ؟ جب سے پیا کے گھر گئی ہیں ہمیں تو بالکل ہی بلا دیا ہے آپ نے، زویا نے شریر لہجے میں کہا۔ بکواس نہیں کرو، یہ بتاؤ گھر میں سب سیٹ ہے؟ اس نے خفگی سے کہتے ہوئے پوچھا۔ جی اپیا، سب ٹھیک ہے، بلکہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ سچ بتائیں، آپ نے ابو کو کیا گول کے بلایا تھا؟ وہ تو ویسے رہے ہی نہیں ہیں، اب تو ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں۔ زویا کی چہکتی ہوئی آواز پر اس نے تشکر بھری سانس لی۔ بھائی واپس آ گئے تھے؟ اس نے سب سے زیادہ ضروری سوال پوچھا تھا۔ اپیا، وہ گئے ہی نہیں تھے، جب ہم لوگ واپس آئے تو بھائی ابو سے معافی مانگنے لگے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے تو ابو نے معاف کر دیا،
انہوں نے کہا آپ کے کہنے پر معاف کر رہے ہیں ورنہ وہ تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے سخت سرزنش کی مگر بھائی نے منہ سے بھاپ تک نہیں نکالی۔ زویا نے اسے تفصیل بتائی۔ اچھا اور بھابھی کا کیا رد عمل تھا؟ اس کے پوچھنے پر کچھ دیر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بھابھی بالکل چپ چاپ ہے، انہوں نے تو کچن سے اچھا اور بھابھی کا کیا رد عمل تھا؟ اس کے پوچھنے پر کچھ دیر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بھابھی بھی بالکل چپ چاپ ہیں، انہوں نے تو کچن میں ہمارا ہاتھ بھی بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ہم تو حیران ہیں، جبکہ امی بہت خوش ہیں۔ گھر میں پرسکون ماحول دیکھ کر زویا نے ہنستے ہوئے کہا، ابو نے سب کو میری شادی کا بتایا؟ اس نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ جی بتا دیا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بھائی نے کہا مجھے بھی بلا لیتے، تو ابو کہنے لگے جیسے تمہارے کارنامے تھے تمہیں بلا کر میں نے ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، اللہ کرے یہ سب خوش آئند ہو، اب کوئی ہنگامی کھڑا نہ ہو بس۔ اس کے دعا کرنے پر زویا نے آمین کہتے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ میکائیل جے کو گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ انواع نے جے کو فرینچ فرائز بنا دی تھی، جتنی دیر میں اس نے کھائی وہ اپنی چادر اٹھا لائی۔ شرمین اور حیات کردار گھر نہیں تھے، اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وہ دونوں ماں بیٹے گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ جے بہت دنوں سے اپنے بابا سے ملنا چاہتا تھا۔ انواع کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، مگر آج موقع مل گیا تھا۔ تانگے میں بیٹھے وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر پر گامزن تھے۔ جاری ہے، لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ بھی شیئر کیا جائے گا آپ لوگوں سے اسی ایپیسوڈ میں۔ میکائیل ناول رائٹر ادنا خان کا قسط نمبر 15 کا پارٹ 2۔ انواع نے حارث زید کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور کچھ دیر وہاں رک کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ ابھی کوئی بھی گھر واپس نہیں لوٹا تھا، تبھی وہ آرام سے کمرے میں داخل ہوئے۔ ممی، مجھے بابا کی عالمی مین والی کیپ ابھی مجھے پہننی ہے۔ جے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا، جس پر وہ ناچار اٹھی اور الماری سے حارث زید کی یونیفارم اور ٹوپی نکال لائی۔ او واؤ، میں بالکل آرمی چیف لگ رہا ہوں۔ ڈشوں ڈشوں ڈشوں، مال دوں گا سب کو۔ جے ٹوپی پہن کر کلکلایا اور بیڈ پر اچھل کود کرنے لگا۔ انواع نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا آدھا چہرہ ٹوپی سے چھپ گیا تھا۔ تبھی دور سے دروازہ کھلا، وہ دونوں دروازے میں کھڑے غصے سے گھورتے میکائیل کردار کو دیکھنے لگے۔ جے چہک کر بیڈ سے اترا، جبکہ انواع بکھلا گئی تھی۔ اس نے ایک نظر یونیفارم پر ڈالی اور دوسری میکائیل پر۔ ہمیں وہاں سے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ سنبل بیڈ پر لیٹی پاؤں ہلاتی ہوئی بولی، ہاں تاکہ وہاں روز ہم اپنی بے عزتی کا ایک سیشن کرواتے۔ میرے اس بے مروت بھانجے کیا تو، نرمین نے نخوت سے کہا۔ اوہ ہو مم، اس کی تو عادت ہے، بچپن سے یہ کھڑ مزاج ہے، آپ تو جیسے یہ بات جانتی ہی نہیں ہیں۔ وہ بدلحاظی سے بولی، کس لیے رہتے ہم، اس کی شادی ہو چکی ہے، اب بیوی اور ایک پلا ہوا بچہ بھی ہے۔ انہوں نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا۔ آئی نو مم، لیکن وہ ایک میچور عورت ہے، آپ کو لگتا ہے وہ میکائیل کی بے مروتی برداشت کرے گی؟ وہ ہر بات پر چلانا شروع کر دیتا ہے، کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ کیا دو لوگوں کو اپنے کمرے میں برداشت کرے گا؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، تم یہ مت بھولو کہ ان دو لوگوں کو اس نے کسی کی زور زبردستی پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنایا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ لب بھینچ گئی۔ خیر جو بھی ہے، آپ خالہ سے حالات معلوم کرتی رہیے گا، جیسے ہی کوئی اونچ نیچ ہو مجھے بتائیے گا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نرمین اس کی بات پر چونکی، نہ جانے اس کے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی یونیورسٹی میں موجود تھے۔ ولید بہت دنوں سے حسن کو کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا، حسن یار کیا چکر ہے جو تو بیٹھے بیٹھے کھو جاتا ہے اور چلتے چلتے رک جاتا ہے؟ اس کی وجہ وہی بات تو نہیں جو عموماً ہوتی ہے؟ ولید نے کہتے لب دبا لیا۔ نہیں تو کون سا چکر بھائی؟ کوئی چکر نہیں ہے، تم تو ایویں بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ حسن گڑبڑا کر کہتا رخ موڑ گیا، چل بتا دے اب، تیرا یار ہوں میں۔ ولید گنگنایا تو حسن یکدم کھڑا ہو گیا، بکواس مت کر اور سیدھی طرح چل، میکائیل ہمارا ایڈمن آفس میں انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اسے گھورتا ہوا چل پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر میں میکائیل کو ہی بتا دوں گا، وہی اگلوائے گا تجھ سے۔ ولید کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔
تبھی وہ جھٹ سے پلٹا۔ یار دیکھ، اس کو مت بتانا، وہ تو بال کی کھال نکال لے گا، پلیز۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ او ہو، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، یعنی واقعی کوئی سین ہے۔ سین آن ہے برو۔ ولید نے ابرو اٹھائی۔ دیکھ، میں تجھے گھر جا کر بتا دوں گا، ابھی کوئی ڈرامہ نہ کریٹ کر۔ اس نے حسن کو گھورا۔ کیا ہوا بھائی؟ کون ڈرامہ کر رہا ہے؟ میکائیل کی آواز پر حسن آنکھوں میں ولید کو تنبیہ کرتا اس کی طرف گھوما تھا۔ کچھ نہیں یار، اس سے بس ہر وقت پڑھائی کا شوق چڑھا رہتا ہے، 2 گھڑی بھی سکون نہیں لینے دیتا، تبھی میں کہہ رہا ہوں اب کوئی ڈرامہ نہ کرے۔ حسن لب چباتے ہوئے ولید پر طنز کر گیا۔ ہاں، آخر کو ٹاپر ہے نا جناب، پڑھے گا نہیں تو بھینس چلائے گا۔ ویسے اگر تمہیں بھینس چلانے کی نوبت آئے تو میرے پاس دوڑے چلے آنا، میں نے اپنے لال کو سینے سے لگا لوں گا۔ اس نے دائیں آنکھ دبا کر کہا اور پھر ولید کے ساتھ چھت پھاڑ کہا گونجا۔ کی ویری فنی۔ اس نے استہزائیہ کہتے سر جھٹکا۔ چلو اب چلتے ہیں، تھک گیا ہوں میں، میکائیل نے کہتے ہوئے گردن مسلی۔ بھینس تو تم چراتے جیسے تمہاری حالت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت نازل کی جس کی وجہ سے تم 1 کروڑ پتی باپ کے بیٹے ہو، 2 کام کر کے ہی تم تھک جاتے ہو۔ حسن نے بھی جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ یار ولی دھواں بتا رہا ہے، آگ زوروں کی لگی ہوئی ہے۔ میکائیل اور ولید پھر سے ہنس دیے۔ حسن جلتے کرتے انہیں تیری گالیوں سے نوازتا آگے بڑھ گیا۔ میکائیل ان کے ساتھ یونیورسٹی سے نکل آیا تھا۔ اس نے سوچا ان کو گھر ڈراپ کر کے آفس چلا جائے گا۔ وہ لوگ ابھی راستے میں تھے جب ولید یکدم چلایا، یار وہ بابی ہے نا، اور ساتھ جے بھی ہے، یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز پر میکائیل بھی گھوما تھا۔ انوا جے کا ہاتھ پکڑے سڑک کی ایک طرف کھڑی شاید کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا تبھی وہ تانگے میں سوار ہو گیا۔ جے کافی چہک رہا تھا، میکائیل جانتا تھا اسے تانگے کی سواری بہت پسند تھی۔ اسے دوستوں کے سامنے کافی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میکائیل کاردار اپنی ذمہ داریوں بھی صحیح طرح نہیں نبھا پایا، ہر چیز کو غیر سنجیدہ لینے والا شخص جہاں بھی سنجیدہ نہ ہوا۔ ولید اور حسن اس کے چہرے کے کرخ تاثرات دیکھتے دوسری باتوں میں الجھانے لگے، مگر یہ بات بھلانے والی نہیں تھی۔ آفس جانے کے بجائے وہ انہیں گھر ڈراپ کرتا سیدھا تن فن کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ انوا اڑی رنگت لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ جے اس کی شرٹ کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ شاید اسے اپنی ٹوپی دکھانا چاہتا تھا، مگر وہ اس وقت اسے بھی اگنور کر گیا، اور یہیں وہ غلطی کر گیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ براہ راست انوا کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ وہ یہیں تھی، میں نے کہاں جانا تھا؟ انوا ہکلائی۔ اس نے پہلی بار میکائیل کو غصے میں دیکھا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں دیکھا ہے۔ جے کا ہاتھ پکڑے سڑک کے کنارے کھڑی تھی، پھر تانکے میں سوار ہو گئی۔ کہہ دو اب بھی جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ وہ دھاڑا تو انوا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ جے کو اس کے بابا کی قبر پر لے کر گئی تھی۔ وہ بمشکل خود کی کپکپاہٹ پر قابو پائے بولی۔ میکائیل کچھ لمحے خاموش رہ گیا۔ جہاں بھی جانا تھا ڈرائیور کے ساتھ جاتی، اگر وہ نہیں تھا تو مجھے بول دیتی، میں مر تو نہیں گیا تھا نا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ مجھے لگا آپ برا مان جائیں گے، اسی لیے نہیں کہہ پائی۔ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ جے کو میں باہر بھی تو لے جاتا ہوں، تم مجھے کہتی تو میں اسے قبرستان بھی لے جاتا، مگر تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ انوا نے بے یقینی سے دیکھا، مطلب وہ اسے نہیں جانے دینا چاہتا قبر پر؟ کیا وہ حارث زید سے جیلس ہو رہا تھا، ایک شہید سے؟ ابھی وہ مزید بولتا جب اسے زور سے کوئی چیز آ کر لگی۔ وہ پلٹا تو جے پر نظر پڑی جو مٹھیاں بھینچ کر اسے گھور رہا تھا، اور یقیناً پیچھے سے اسی نے اپنی ریموٹ کنٹرول گاڑی کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ میری ممی سے دور ہٹیں، ورنہ میں اس بنی سے ساتھ آپ کو زور سے ماروں گا۔ وہ غرایا، جس پر میکائیل نے حیرت سے اسے دیکھا، اور چونکی تو انوا بھی تھی جس کا بیٹا تن کر کھڑا تھا۔ میکائیل نے بے ساختہ پیشانی پر ماتھا مارا۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ جے بھی یہیں موجود ہے، اب اس کو کیسے رام کرے گا۔ مجھے فائٹ کرنی بھی آتی ہے، ایک کک ماروں گا اور آپ دور اڑتے ہوئے جائیں گے، میری مما پر شاؤٹ کرتے ہو۔ وہ پہلے والے جے سے یکسر مختلف لگ رہا تھا، اب وہ صرف ایک بیٹا دکھائی دے رہا تھا۔ جے مائی سن، میں چم ہوں آپ کا، بھول گئے آپ؟ وہ نرم مسکراہٹ لیے بولا۔ نہیں، او آپ میرے چم، آپ بھی بیڈمنٹن جیسے ہو۔
مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ بولتا ہوا بیڈ پر چڑھ کر انوا کی گود میں بیٹھا۔ ممی ڈرنا نہیں ہے آپ نے، جے اب بڑا ہو گیا ہے، وہ سب کو دیکھ لے گا۔ اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں انوا کا چہرہ تھاما جو نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ جے حیران تھا، اس کی مما کو رونا کیوں نہیں آ رہا تھا؟ ویسے تو ہر وقت روتی رہتی تھی، اسے معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اس کے لیے جو بات ضروری تھی وہ اپنی ماں پر کیل کاٹ کر غصہ کرنا تھا۔ وہ کون ہوتا ہے اس کی ماں پر چلانے والا؟ وہ اس کے گھر میں رہتے تھے، شاید اسی لیے وہ اس کی ماں کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا۔ تبھی وہ سوچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، ممی اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم اپنے گھر جائیں گے، چلیں اپنی ساری چیزیں اٹھا لیں، ہم ابو کو بالیں گے، ان کے ساتھ کہیں گے باقی شب گندے ہیں۔ اس نے انوا پر حکم صادر کیا تو وہ مسکراہٹ دباتی اس بات میں سر ہلا گئی، جبکہ میکل کردار نے ہونک پن سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھایا، اس میں سارے کھلونے بھرنے لگا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میکل نے پلٹ کر انوا کو دیکھا جو کندھے اچکاتی الماری کھول گئی۔ وہ سر کھجانے لگا، یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ جے نے بڑبڑاتے ہوئے لاؤنج اور باقی پورے گھر سے کھلونے سمیٹے۔ اب صرف حیات کردار اور شرمین کا بیڈ روم بچا تھا۔ اس نے دروازہ نہ کیا اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ اسے پہلے ہر کسی کے کمرے میں بے دھڑک اندر داخل ہونے کی عادت تھی، یہیں آ کر انوا نے اسے دروازہ نہ کر کے اندر داخل ہونا سکھایا تھا۔ جے بیٹا خیریت تو ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ حیات کردار جو ابھی شاور لے کر نکلے تھے اس کی پھرتیاں دیکھ کر چونکے، جو زبردستی بیگ کے اندر کھلونے ٹھونس رہا تھا۔ شرمین بھی کافی رکھتی ہوئی پلٹی، جی ہاں، ہم لوگ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ جے اپنی ممی کو لے جائے گا، کیل کار اب تک چم نہیں ہے بس۔ اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے وہاں سے سامان اٹھایا اور چلا گیا۔ حیات کردار اور شرمین ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئے۔ انہوں نے آج پہلی بار اسے غصے میں دیکھا تھا، اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ ناول جاری ہے۔ تھینکس فار دا واچنگ۔ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔